سورہ اعراف آیت نمبر 109 تا 126 کی تلاوت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ سورہ اعراف آیت نمبر 109 تا 126 کا لفظی ترجمہ اور تحقیق۔ قال الملأ، قال کہا، الملأ ملأ سردار، من قوم فرعون فرعون کی قوم سے، ان بے شک، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، مذکر قریب کے لیے آتا ہے، یہ ھذا اشارہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، لساحرن، یہ لام لساحرن میں لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور سحرن سے اس میں فاعل واحد مذکر موصوف ہے، البتہ جادوگر ہے، علیم فاعل کے وزن پر یہ صفت مشبہ ہے، ساحرن کی یہ صفت ہے، خوب جاننے والا، ایکسپرٹ، تجربہ کار جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم، یرید یہ ارادتن مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، ان مصدریہ ہے، یہ کہ یخرجکم اخراج اس کا مصدر ہوگا، نکالنا، ان یخرجکم کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے، فماذا پس کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، تمہاری کیا صلاح مشورہ ہے، قالوا ارجہ واخاہ، قالوا انہوں نے کہا، یعنی فرعون کے سرداروں نے، ارجہ یہ ارجاء ان سے
امر واحد مذکر حاضر ہے، ہا پیشو جو ہے یہ ضمیر واحد مذکر غائب ہے، تو اس کو ڈھیل دے، ارجح کے اصل ارجع ہو ہے، ارجع ہو، حمزہ حذف کر کے ہا کو ساکن کر دیا گیا، ارجع ہو گیا۔ وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ ارسال مصدر سے امر واحد مذکر کا صیغہ ہے، تو بھیج، فی المدائن، مدائن جمع ہے المدینہ کی شہر، فرعون جن علاقوں پر قبضہ رکھتا تھا ان کو مدائن کہا۔ حاشرین، حاشرین جمع کرنے والے، حشر سے ہے۔ یاتو کا یہ اتیان سے ہے، تیرے پاس لے کر آئے، بکل ساحر علیم، ہر جادوگر تجربہ کار کو، وجاء السحرہ اور پہنچے آئے، السحرۃ ساحرن کی جمع ہے یہ، فرعون کے پاس، قالوا انہوں نے کہا، ان لنا یقیناً ہمارے لیے، لا اجرن، لام تاکید کا ہے، اجرن ثواب ہے، بدلہ، ان شرطیہ ہے، اگر کننا، یہ کون ان سے فعل ناقص ہے، یعنی ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اگر ہوئے ہم، نحنو ضمیر جمع متکلم کے، ہم، الغالبین غالب، غلبہ پانے والے۔ قال نعم، فرعون نے کہا، نعم بالکل، یہ نعم جو ہے حرف ایجاب ہے، یہ کلام استفہام کے جواب میں آتا ہے، نعم یا لا آئے گا، اور کلام منفی کے جواب میں نعم اور بلا دونوں آئیں گے۔ معنی نعم کا معنی ہاں، وَإِنَّكُمْ یقیناً تم لمن المقربین، لمن المقربین، من المقربین، المقربین جو ہے یہ المقرب کی جمع ہے، تقریباً اس کا مصدر آئے گا، یعنی قریب کیے ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، قالوا ساحروں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقی، اما یہ حرف شرط ہے، ان اور ما سے یہ مرکب مختلف معنی کے لیے آتا ہے، کبھی شک کے لیے اور ابہام کے لیے، کبھی اختیار اور تفصیل کے لیے آتا ہے۔ یا اس کا ترجمہ ہوگا یا، ان تلقیہ، ان مصدریہ ہے، تلقیہ القاء ان سے، یا تم ڈالو، و اما اور یا، ان نکونا ہم ہو جائیں، نحن الملقین ڈالنے والے۔ قال القو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القو تم ڈالو۔ فلما پس جب، القاؤ، القاء ان سے ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا یہ سحرن سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے سحر کیا، اعین، اعین الناس، اعین یہ عینن کی جمع ہے، آنکھیں، مضاف ہوا ہے، الناسی یہ اسم جمع ہے، مضاف الیہ ہے، مرد عورت مسلمان کافر اچھے برے سب کے لیے آتا ہے، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، نظر بندی کر دی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، استرہاب ان سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور راہب مادہ ہے اس کا، انہوں نے ان کو ڈرایا، وَجَاءُوا اور جاء یہ مجیء ان سے ہے، وہ لائے، بسحر عظیم، سحر موصوف، عظیم صفت، بہت بڑا جادو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اوحینا یہ ایحاء ان سے ہے، ماضی جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی یہ ان ہم نے کیا وحی کی، یہ مفسرہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ القی امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر، کہ تو ڈال، تو پھینک، عصا کا مضاف مضاف الیہ، اپنا عصا اپنی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ اذا مفاجات کے لیے، پس اچانک، ہیا وہ لاٹھی جو ہے، تلقف یہ لقف ان سے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو سرعت سے لینے یا نگلنے کے ہیں، نگلنا شروع کر دیا۔ ما یأفکون، ما موصولہ ہے، الذی کا معنی دے گا، یأفکون افکن سے مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، اور افکن کے معنی ہے لوٹانا اور پلٹنا، پھر اس سے مراد صحیح کلام کو باطل کی طرف لوٹانا، جسے
وہ جھوٹے طور پر بنا رہے تھے، جو جھوٹ موٹ وہ بنا رہے تھے ان کو نگل لیا۔ فوقع الحق، فا پس، فا عاطفہ ہے، پس اس کا معنی ہوگا وقع، وقع اور وقوع مصدر ہے، ظاہر ہوا، ثابت ہوا، الحق کسی قول یا فعل کا امر واقع کے مطابق ہونا، یعنی حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا، وبطل اور نابود ہو گیا، مٹ گیا، ما جو کہ کانو یعملون، یعملون عمل سے ہے جو کچھ وہ کرتے تھے، فغلبوا ہنالک، غلبوا یہ غلبتن سے ہے، وہ مغلوب ہو گئے، ہنالک یہ اس میں ظرف مکان اور زمان، وہاں اس جگہ اس وقت، وانقلبوا انقلاب ان سے ہے وہ لوٹ گئے، صاغرین جمع ہے، صاغرون بھی جمع آئے گا، صاغرن واحد ہے، صغار ان سے اس میں فاعل ہے، جمع مذکر، ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر، وانقلبوا صاغرین کے معنی ہے ذلیل و رسوا ہو کر لوٹ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، القیا اور ڈالے گئے، السحرةُ جمع ہے الساحر کی، الساحر اس کا واحد ہے جادوگر، ساجدین، ساجدین جمع ہے ساجدن کی، اور سجودن سے اس میں فاعل، جمع مذکر ہے سجدہ کرنے والے۔ قالوا آمنا برب العالمین، قالوا انہوں نے کہا یعنی ساحروں نے کہا، آمنا ایمان ان سے، ماضی جمع متکلم ہم ایمان لائے، برب العالمین، عالمین العالم کی جمع ہے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر، رب اور رب العالمین سے گرامیٹیکلی اس کو بدل کہا جاتا ہے یا اس کی صفت ہے۔ قال فرعون آمنتم بہ، فرعون نے کہا آمنتم ایمان ان سے، ماضی جمع مذکر حاضر، تم ایمان لائے، بہ اس کے ساتھ، موسیٰ یا رب موسیٰ کے ساتھ اور ہارون کے ساتھ۔ اس صورت میں آمنتم بہ پڑھا جائے یا آمنتم، استفہام کا بھی احتمال ہے، اس کی گنجائش ہے، یعنی کیا تم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت، اذن دی ہو۔ ان ھذا بے شک یہ تمہارا ایمان لانا جو ہے، لمکرن ایک بہت بڑی سازش ہے، خفیہ تدبیر ہے، حیلہ ہے، چال ہے، مکرتموہ، مکرن، مکرتمو، مکرتم، مکرتمو، مکرن سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تم نے چال چلی ہے اور سازش کی ہے، فی المدینہ اس شہر میں، اس ملک میں، لتخرجو اخراج مصدر سے، تخرجو تاکہ تم نکالو، منہا اس شہر سے، اہلہا اس کے اہل رہنے والوں کو، اس کے مکینوں کو، فسوف تعلمون بس ان قریب تم جان لو گے۔ لأقطعن ایدیکم، لأقطعن یہ لام قسم کے لیے آتا ہے، اقطعن تقطیع مصدر سے یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم ہے اور نون تاکید اس کے ساتھ لگا ہے، میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم، ایدی جمع ہے ید ان کی اور مضاف ہوا ہے کم کی طرف، تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پیر، ارجل رجل ان کی جمع ہے، اور من خلاف، من خلاف معنی الٹی طرف سے، دایاں ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دایاں پیر، ثم پھر لأصلبنکم، اصلبن تسلیب ان سے واحد متکلم اور نون تاکید کا ہے، تم کو ضرور سولی پر چڑھاؤں گا، اجمعین اجماع ان سے تاکید کے لیے آتا ہے، تم سب کے سب، اجمعین تم سب کو، یعنی موسیٰ کو بھی، ہارون کو بھی اور تم تمام جادوگروں کو بھی۔ قالوا انا، جادوگروں نے کہا بے شک ہم، الی ربنا اپنے پروردگار کی طرف، منقلبون انقلاب لوٹنے والے ہیں، وما تنقم منا اور وما تنقم یہ نقم کے معنی غصہ ہونا، ناپسند کرنا، انکار کرنا، منا ہم سے، الا استثناء ہے مگر، ان آمنا یعنی تو ہم سے نفرت نہیں کرتا،
انتقام نہیں لیتا مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لائے ہیں بآیات ربنا، اپنے پروردگار کی نشانیوں پر، لما جب جاءتنا وہ آیات پہنچی ہم تک، ربنا اے ہمارے پروردگار، افرغ، افراغن سے یہ امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ افراغ کا معنی ہے امڈیلنا، دہانا، کھولنا اور بہانا، تو بہا دے، تو امڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، صبر یصبرو کا یہ مصدر ہے، صبرن صبر کے معنی ہے اپنے نفس کو عقل و شرع کے تقاضے کے مطابق روک کے رکھنے کا ہے۔ وتوفنا، توفنا توفیون سے یہ امر واحد مذکر حاضر ہے، نا ضمیر جمع متکلم ہے، تو ہمیں اٹھا لے، تو ہمیں قبض کر لے، مسلمین، مسلمن کی جمع ہے اور حالت نسبی اس کو کہا جاتا ہے، اور ہمیں اسلام پر وفات عطا فرما۔ سورہ اعراف آیت نمبر 109 تا 126 کی مختصر تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہو رہا ہے۔ معجزہ دکھانے کے بعد فرعون کے جادوگروں نے، سرداروں نے معجزات کو جادو قرار دیا اور جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ تو ان آیات میں یہ بیان ہو رہا ہے، اور پھر جادوگروں نے جب جمع ہو گئے جادوگر اور جادو کا سلسلہ شروع ہوا، میدان سج گیا، تو جادوگروں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کامیاب ہونے کی صورت میں، جیتنے کی صورت میں کیا ملے گا، اور فرعون نے ان کو پھر لالچ دی کہ تمہیں بہت بڑا ایوارڈ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو مقابلہ میں فرعونیوں نے منہ کی کھائی، اور اس کے بعد جادوگر چونکہ جادو کے ایکسپرٹ تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس فن کے ماہرین ہم ہیں اور اس کے نشیب و فراز سے ہم آگاہ ہیں، اور مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ یقیناً جادو نہیں ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے، لہٰذا وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے پر فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ تم سارے استاد شاگرد ہو اور پری پلاننگ کرنے کے بعد میرے مقابلے میں آئے، لہٰذا میں تمہیں زبردست سزا دوں گا، اور ایسی سزا، ویسی سزا کسی نے آج سے پہلے نہیں دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جادوگروں کو سزا دی، اور سزا دینے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو بھی سزا دی۔ ان آیات میں یہ کچھ بیان ہوا ہے۔ قال الملأ من فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ ماہر جادوگر ہے، ساحر علیم، ایکسپرٹ، تجربہ کار جادوگر، یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے بے دخل کر دے۔ اب یہ ان کی بہت بڑی بیوقوفی تھی، اب جادو کے زور سے کسی سے اقتدار چھیننا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، جادو کے زور سے کسی کو وطن سے بے وطن کرنا، گھر سے بے گھر کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون، فماذا تأمرون، تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ تو یہ فرعون نے جادوگروں سے مشورہ لیا۔ قالوا ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا تمام سرداروں نے فرعون سے کہ آپ اس کو نوٹس دیں یا ڈھیل دے، اس کے معاملے کو مؤخر کر دے، اور اس سے پہلے تمام جتنے بھی تجربہ کار جادوگر ہیں مختلف شہروں میں ان کو بلا لیجئے، فی الحال موسیٰ اور ہارون کو کچھ جواب نہ دیجئے، اور وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، حاشرین یعنی شہروں میں ہر کارے دوڑائے، سرکاری کارندوں کو بھیج دے، وہ جہاں جہاں تجربہ کار جادوگر ہوں گے، جادو کے استاذ ہوں گے، ان کو بلائیں گے اور موسیٰ اور ہارون کے مقابلے کے لیے۔ یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ،
جو آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لے کر آئے اور پھر ان کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروائے۔ اب یہاں جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے خوبصورت طریقہ سے مزدوری مانگی، کیونکہ پیشہ ور تھے، جادو کرنا کاٹنا ان کا پیشہ تھا، ان کا دھندا یہی تھا، وہ مفت میں کام نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم مقابلے میں جیت گئے تو کچھ مزدوری ملے گی؟ تو فرعون نے کہا بالکل ملے گی، اور تم کو دربار میں جگہ دی جائے گی، تمہیں منشی بنایا جائے گا، تمہیں پی اے بنایا جائے گا، اور تاکہ آئندہ بھی تم سے کام لیا جا سکے۔ تو یہاں پر بھی یہی جادوگر جو ہے، جو عامل ہوتا ہے جادو کا، وہ پہلے نذرانہ وصول کرتے ہیں، جی میری قیمت اتنی ہے۔ جب ان کو پہلے فیس دے دی جاتی ہے تو پھر وہ کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو فیس نہ دیا جائے تو پھر کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ فرعون کے جادوگروں نے بھی یہی کہا۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا کیا ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم ہی غالب رہیں؟ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ بن جاؤ گے، فرعون کے دربار کے مقربین بن جاؤ گے۔ تو آج کل کی اصطلاح میں ان کو پرائیویٹ سیکرٹری کہا جاتا ہے، بادشاہ کا منشی کہا جاتا ہے، یہ لوگ مقرب ہوتے ہیں۔ اور مقابلہ پھر اس کے بعد شروع ہوا میدان میں سبطی اور قبطی بنی اسرائیل اور فرعون کے قبیلے کے لوگ، اور فرعون کے عوام انصار، اس کے پارلیمنٹ کے ممبرز، یہ سارے جمع ہو گئے، اور جادوگر جو تھے وہ فیلڈ میں اترے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ ابتدا کرتے ہیں، آپ لاٹھی پھینک دیتے ہیں، یا ہم ابتدا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی زور آزما لو۔ تو انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں جو منتر پڑھ کر بنا کر لائے تھے میدان میں ڈالی اور نظر بندی کر دی۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے ایک موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اس سے پوچھا کہ آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں، اور اس ادب کی وجہ سے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور دوسری، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں آئے تھے، داڑیاں رکھی ہوئی تھی، پگڑی باندھے ہوئے تھے، اور پھر یہ بھی لکھا ہے علماء نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کہ جب جادوگروں کو ہدایت ملی کہ یا اللہ ہدایت اتنی قیمتی دولت ہے، اور اتنی بڑی دولت سے آپ نے ان لوگوں کو مالا مال کر دیا جو تیرے پیغمبر کے مقابلے میں آئے تھے، جو دین حق کے مقابلے میں آئے تھے، اس کو نیچے دکھانے کے لیے، شکست دینے کے لیے آئے، اور آپ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو جواب میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، یہ لوگ تیری شکل و صورت بنا کر آئے تھے، اور میری رحمت نے گوارا نہیں کی کہ جو میرے نبی کی شکل و صورت بنائے اس کو محروم واپس کر دوں، لہٰذا میں نے ان کو ہدایت کی دولت عطا فرمائی۔ تو یہ ادب جہاں ہوتا ہے اس پر فضل رب بھی ہوتا ہے، اور بے ادب فضل رب سے محروم رہتا ہے۔ تو یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جناب آپ لوگ پہلے ڈال دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ برضاء و رغبت جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ بس تم ڈال دو اور ہم کھیل کھیلتے ہیں، یہ مطلب نہیں۔ اس لیے کہ جادو کفر ہے، اور خصوصاً وہ پیغمبر کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ تو نہایت سخت کفر ہوتا ہے۔ جواب اس کے مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جب تک وہ جادوگر اپنے کرتب کو نہ دکھاتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا کرنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینک دی تو پتہ چلا یہ ان کے جادو ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ صرف اژدہا ہی نہیں بنا، بلکہ ان کی تمام رسیوں کو جو نظر بندی کر کے ان کے اندر کوئی پارا وغیرہ ڈال کر وہ لائے تھے، وہ حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور سب کو نگل لیا۔ پتہ چلا کہ یہ معجزہ ہے اور وہ نظر بندی ہے، جادو ہے۔ تو میدان میں اتارے بغیر جہاں باطل کا مقابلہ ممکن نہ ہو، وہاں پر اس کو میدان میں اترنے کا کہا جاتا ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ جناب جو کچھ کہنا چاہتے ہو کفریہ باتیں ہیں، کفریہ نظریات ہیں، ان نظریات کو لے آؤ
اور تاکہ ہم سن لیں اور ان کا ہم جواب دے سکیں، اور دوسرے لوگ بھی سن لیں تاکہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ان غلط اور باطل نظریات کے حوالے سے قائم ہو گئے تھے، جب محققین اور صحیح علماء جو ہیں وہ ان کا جواب دیں گے تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر یہ کیا کہ ان کے جتنے بھی ایکسپرٹ جادوگر تھے ان سب سے کہا کہ میدان میں اتار دو، ڈال دو اپنی لاٹھیاں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو معجزے کے سامنے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اچھا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈالے یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے۔ تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، تم ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، سحر کر دیا، جادو کر دیا۔ واسترهبوهم، اور ان پر دہشت طاری کر دی۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور انہوں نے زبردست جادو کا مظاہرہ کیا، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنی لاٹھی ڈالیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، بس یکایک اچانک وہ نگل لیا، تلقف نگل لیا، ما یافکون جو جھوٹ موٹ وہ بناتے تھے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اس طرح سچ کھل گیا۔ فوقع الحق، حق غالب آ گیا، وبطل، اور نابود ہو گیا، ما كانوا يعملون، جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا۔ فغلبوا هنالك، اب میدانی مقابلہ میں فرعون کی پارٹی ہاری، وہ ذلیل ہو کر میدان سے لوٹی اور جادوگر سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدے کا ذکر اگلی آیتوں میں آتا ہے۔ ان کے سجدہ کا مطلب تھا رب العالمین پر ایمان لانا۔ بس پھر کیا تھا، فرعون آپے سے باہر ہو گیا اور انہوں نے جادوگروں سے کہا کہ تم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے میری اجازت کے بغیر، میں نے اجازت نہیں دی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ تمہاری ملی بھگت کا نتیجہ ہے، تم استاد اور شاگرد ہو، موسیٰ بڑا جادوگر ہو، تم چھوٹے ہو، تم نے اسے سیکھا ہے اور یہ سازش کر کے میرے مقابلے میں آئے تھے اور یہاں پر اپنے آپ کو تم نے ہرایا اور اس کو جتوایا۔ اب معلوم ہو جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ تھریٹ دی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو۔ تو جادوگروں نے جواب دیا ہمارا کیا بگڑے گا، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں گے، یعنی اپنے بستروں پر مرے یا سولی پہ چڑھ کر مرے، جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور تو جو سزا تو ہمیں دینے والا ہے وہ دے دے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی الہی ہمیں سزا برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرما، صبر، افراغ جو ہے امڈیل دے ہمارے اوپر صبر کو، اور ہماری آخری سانس تک ایمان پر برقرار رکھ۔ تو اس طرح جادوگروں نے فرعون کی سزا کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ تو حق جو ہے جب کسی انسان کے دل و دماغ میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی بھی قربانی کو برداشت کرنا اور پیش کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ان جادوگروں نے جب حق کو پہچانا دلائل سے، اس لیے کہ جادو کے ایکسپرٹ وہ تھے اور انہوں نے کہا کہ جادو کے جو نشیب و فراز ہیں، جادو کے جو حدود اربعہ ہیں، ان کے تو ہم تجربہ کار لوگ ہیں، اور ان حدود اربعہ، ان تعریف اور قواعد و ضوابط کے تحت موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، لہذا اس کو ماننے میں خیر ہے۔ تو اللہ کی طرف مائل ہو گئے اور اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، بس وہاں یعنی مقابلہ کے میدان میں فرعونی ہارے اور ذلیل ہو کر میدان سے لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدہ میں
ڈال دیے گئے تھے. القیا یہاں پر فعل مجہول استعمال ہوا ہے، یعنی بغیر کسی خارجی دباؤ کے مسلمان ہو گئے. القیا مجہول اس لیے استعمال ہوا، کوئی دباؤ ان کے اوپر نہیں تھا، اس لیے کہ فرعون نے تو ان کو ایوارڈ دینے کا اعلان کیا تھا، سزا دینے کا نہیں ابتدا میں. اور موسیٰ علیہ السلام تو ایک مغلوب قوم کے فرد تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے. لیکن یہاں پر انہوں نے جب حقیقت کو سمجھا، ان کو بصیرت حاصل ہو گئی، تو ایک منٹ کے وقفے کے بغیر جو ہے انہوں نے حق کا اظہار کیا. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب العالمین کون ہے؟ یہ تو فرعون بھی کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے جادوگروں کے اس کہنے سے مراد رب العالمین پر ایمان لائے تو اس سے مراد شاید فرعون ہو. تو فوراً اس کی وضاحت کر دی، رب موسیٰ و ہارون، رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے، نہ کہ فرعون. لہذا جہاں پر یعنی ابہام ہو، شک و شبے میں پڑنے کا خطرہ ہو، وہاں پر فی الفور بات کی وضاحت ہونی چاہیے. اور اگر تحریر میں کوئی ایسی بات آ جائے تو وہاں پر فی الفور فٹ نوٹ لکھنا چاہیے یا حاشیے میں اس کی وضاحت ہونی چاہیے. وہ اس بات کا، اس جملے کا مطلب یہ ہے، تاکہ کوئی دوسرا اسے غلط مطلب نہ لے سکے. قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں نے تم کو اجازت دی ہو. قبل ان اذن لكم، میری پرمیشن سے پہلے تم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی پروردگار پر ایمان لے آئے. ان هذا لمکر مکرتموہ، یہ تو بہت بڑی سازش ہے جو تم نے مل کر بنایا. مکرتموہ فی المدینہ، شہر میں، لتخرجوا منها اہلها، تاکہ تم اس سازش کے ذریعے نکالو اس شہر کے رہنے والوں کو اس شہر سے. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، سازش کا انجام ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ تھریٹ ہے، اور ان کو دوبارہ جو ہے کفر میں لوٹنے کی دعوت بھی ہے کہ اس دھمکی سے ڈر کر جو ہے وہ موسیٰ کے پیچھے نہ جائے، اور دوسری قوم کے افراد کو، مجمع کو بھی یہ دھمکی سنانا ہے تاکہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اختیار کرنے کی ہمت نہ کر سکے. اور تیسری بات، ایک سیاسی ہتھ کنڈا استعمال کیا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا اہلہا، یعنی اپنی بات نہیں کرتا ہے فرعون. یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے اس منصب سے نکالے گا، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، قوم میرے پیچھے نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہا کہ تم یہ ساری منصوبہ بندی جو ہے اس لیے تم نے کیا ہے تاکہ اس ملک کے رہنے والوں کو اس ملک سے نکال دو. یعنی عوامی جذبات کو پیغمبر کے اور اس وقت کے مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے یہ طریقہ اس وقت بھی رہا ہے فرعونیوں کو، اور آج کل بھی یہی طریقہ اختیار ہو رہا ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ضرور بالضرور میں لَأُقَطِّعَنَّ کاٹ دوں گا، أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ تمہارے ہاتھ پیر، من خلاف مخالف جانب سے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دایاں پیر. ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سلیب پہ یعنی پھانسی پہ لٹکا دوں گا. یہ پھانسی پہ لٹکانے کی سزا اس کے مؤجد ہے فرعون. وہ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تختہ دار پر لٹکایا کرتے تھے، جس طرح انگریز جنگ آزادی میں مسلمانوں کے علماء کو قتل کرنے کے بعد پھر کئی دنوں تک یعنی سوکھی درختوں پر لٹکایا کرتا تھا، پشاور سے لے کر امرتسر تک. اور یعنی جتنے بھی مشہور مقامات تھے ان مشہور مقامات میں لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ جو لوگ انگریز کے قریب آتے ہیں، جو لوگ انگریز کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے خلاف سینہ سپر ہو کر میدان میں آتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں.
تو یہ قربانیاں دینے والے علماء تھے۔ شاملی کے میدان میں انگریز کے ساتھ جہاد کر کے شہادت نوش فرمانے والے علماء تھے۔ تحریک خلافت میں مسلمانوں کی قیادت کرنے والے علماء تھے۔ شدی اور سنگٹن کی تحریکات میں انگریزوں کی مذہبی تحریکوں کو پسپا کرنے والے علماء تھے۔ ریشمی رومال تحریک انگریزوں کے خلاف چلانے والے علماء تھے۔ اور بھی بہت سارے علمی، دینی اور دوسرے میدانوں میں ان علماء نے کام کر کے برصغیر سے انگریز کا بوریا بستر گول کر دیا، اور اس کے بعد پھر آئے انگریز کے کاسا لیس، اور پھر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کر دیا۔ اور پاکستان کی تحریک تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہے۔ 1913 میں مسلم لیگ میں قائد اعظم آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد پاکستان بن گیا۔ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب ہے۔ اب مطلب ہے، لیکن وہ مطلب پھر کیا ہے؟ وہ یہ انگریز کے جو پروردہ ہیں، جن کو انگریز اس وقت بھی نوازا تھا اور آج بھی انہی سے کام لے رہا ہے، وہ مطلب وہ بیان کرتے ہیں۔ ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا لمنقلبون۔ انہوں نے کہا، جادوگروں نے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے، لوٹنے والے ہیں۔ پھانسی دو گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ بستر پہ مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ اسی اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہاں، بس ہم اس کے وفادار رہیں، باقی جس قسم کی موت آتی ہے اس میں ہم کامیاب ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور تو ہم سے بدلہ نہیں لیتا، تجھے ہماری یہی بات ناگوار گزرتی ہے کہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، پروردگار کے معجزات پر ایمان لے آیات ربنا لما جاءتنا، جب وہ ہمیں پہنچے، یعنی معجزات آئے، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تو معجزہ حق تھا اور ہم سمجھ گئے اور مان گئے۔ تو حق کے مقابلے میں یعنی طاقت کے مقابلے میں اس کو کہتے ہیں دلیل کی فتح۔ طاقت کے مقابلے میں دلیل کی فتح۔ انہوں نے دلیل کو دیکھا، طاقت کو نہیں دیکھا، فرعونیت کو نہیں دیکھا، دلیل کو دیکھا۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اب یہ دعا مانگتے ہیں۔ اب چونکہ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، زور اس کے ہاتھ میں ہے، سلطنت اس کی ہے، اب وہ جو جی میں آیا کرے گا، جو سزا دینا چاہے سزا دے گا، اسباب اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا، ڈیل دے ہمارے اوپر، صبرا، صبر ڈیل دے۔ یہ افراغ لفظ جو ہے یہ اس حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندہ کوئی بڑے برتن میں پانی اٹھا کر اپنے سر کے اوپر اس کو الٹا کرتا ہے تو سارا بدن بھیگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں سراپا صبر بنا دے، استقامت کی چٹان بنا دے ہمیں، ہم کہیں واپس نہ ہو جائے فرعون کے ساتھ اس کی فرعونیت میں، اس کفر کو قبول کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ لہذا اللہ سے صبر مانگتے ہیں، صبرا وتوفنا مسلمین، اور وفات دے ہمیں اے اللہ، موت دے ہمیں، یعنی فرمانبردار ہونے کی حالت میں، مسلمین اسلام، یعنی موت ہمیں عطا کر اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم مصائب پر صبر کریں گے۔ تو صبر انہوں نے مانگا۔ تو یہ واقعہ جو بیان ہوا ہے اس میں بعض یعنی کتنے جادوگر تھے، کوئی 6 لاکھ بتا رہا ہے، کوئی 50,000 بتا رہا ہے، کوئی 30,000 بتا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب غیر ضروری تفصیلات ہیں، اور قرآن کریم یا صحیح احادیث نبویہ میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں، لہٰذا ہم نے ان کو
یہاں پر ڈسکس نہیں کیا، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اس واقعے میں چند باتیں جو قابل توجہ ہیں وہ یہ ہیں کہ اول داعی جو ہے، حق کی دعوت دینے والا، اس کو اپنی بات پر پورا یقین ہونا چاہیے، اور جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کو مدعو کہا جاتا ہے۔ تو مدعو کی جو ظاہری جاہ و حشمت ہے اور مال و دولت ہے اس کو دیکھ کر مرغوب نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ فرعون کے سامنے ایمان لانے کی دعوت پیش فرمائی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ انبیاء کے ہاتھوں جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں اس میں ان کی طاقت اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے سورہ اعراف اسی سورت کی آیت نمبر 105 میں جو فرمایا تھا بینۃ من ربکم، یعنی تمہارے رب کی طرف سے بینہ معجزہ ہے۔ معجزہ کے لیے قرآن میں بینہ، برہان، حجت اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور تیسری اہم بات، اگر مسلمانوں کو کسی مقام پر رہتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے اور وہ اس جگہ کو چھوڑنے پر قادر ہوں تو ان کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا اور ایسی جگہ جا کر رہنا جہاں وہ احکام شریعت پر آسانی سے عمل کر سکتے ہوں واجب ہے۔ صرف ڈالر اور پاؤنڈ کی خاطر اس ملک میں اپنے دین کو، دینی فرائض کو، واجبات کو چھوڑ کر رہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مصر سے نکل جانے کی اجازت طلب کی، بنی اسرائیل کے لیے۔ اچھا، چوتھی بات، دشمنان اسلام اور اعدائے حق جو ہیں ہمیشہ دلیل کے مقابلہ لوگوں کو غلط نعروں کے ذریعے اکسانا اور ابھارنا چاہتے ہیں، اور تو اس سلسلے میں سب سے مؤثر نعرہ یہی ہے کہ فلاں جو ہے تمہارے ملک پر قبضہ کرنے کا خواہش مند ہے، اس لیے تم کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اور پانچویں بات یہاں پر جادو جو ہے، جادو حق ہے، حق کے ذریعے، جادو کے ذریعے حقیقت و ماہیت میں تبدیلی بھی ہوا کرتی ہے، اور بعض اوقات یہ صرف نظر بندی تک محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ اس واقعے میں جادوگروں نے جو کچھ کیا وہ محض نظر بندی تھی، جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک لفظ درست ہو لیکن اس کو غلط مفہوم میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ایسے مبہم لفظ کے استعمال سے بچنا چاہیے اور واضح تعبیر اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے جادوگروں کا یہ کہنا کافی تھا کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے، لیکن فرعون بھی چونکہ اپنے آپ کو رب العالمین کہلاتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے رب موسیٰ و ہارون سے وضاحت کر دی کہ ہماری مراد اس رب کی عبادت کرنا ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام رب قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔